بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 سے ترجمہ۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ زبردستی عورتوں کی وراثت لینے کی کوشش نہ کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ آیت نمبر 20 سورۃ النساء۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ کو لے کر آنا، یعنی اس سے جدا ہونا اور نئی شادی کرنی، اگر تم یہ ارادہ کر لو۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ تم نے روک کے رکھا ہوا، روک کے رکھا تو اچھا سلوک کرو، بد سلوکی نہیں کرو، اللہ خیر کثیر ہو سکتا رکھنے سے۔ لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہتے اور تم نے ارادہ کر لیا کہ ایک زوجہ کو چھوڑ دو گے اور دوسری شادی کر لو گے، تو پھر اگر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم ان میں سے ایک کو مال دے چکے ہو، قنطار بہت سا مال دے چکے ہو، جو تمہاری بیوی رہی ہے تم اس کو بہت سارا مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لو۔ جو تم بیوی کو دے چکے ہو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لو، اس کو دے دو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر اور بہت بڑا واضح گناہ کر کے تم وہ واپس لو گے؟ یہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی، اس کا حق مہر مارنے کے لیے کہتے تھے اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے کہ اس نے چونکہ خرابی کی ہے اب میں نے دوسری شادی کرنی ہے، لہذا جو حق مہر میں نے اس کو دیا ہوا تھا وہ میں نے حق مہر اب دوسری بیوی کو دینا، میں تو مجبور ہوں، اس نے بدکاری بہتان لگا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم لے نہیں سکتے، جو تم نے اس کو دے دیا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اگر تم لوگ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان اور صریح گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے اس مال کو لے سکتے ہو ان سے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور انداز۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیوں کر وہ مال ان سے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نزدیکی کر چکے ہو، یعنی ایک ایسا فعل انجام دے چکے ہو کہ جس کے بعد گویا اللہ کے ہاں اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اس فعل کے ذریعے عورت کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جس کے بعد اس کی دوسرے مردوں کے لیے، اگر وہ یہاں سے الگ ہو جائے، دوسرے مردوں کے لیے کبھی بھی ایک شادی شدہ عورت جس کو طلاق ہو جائے وہ ایک کنواری لڑکی کی طرح اس کی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ اس کی زندگی کو ایک بہت بڑا اثر تمہاری وجہ سے پڑ چکا ہے۔ اب تم اس کو اس سے الگ ہو کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ تم یہ چاہ رہے ہو، ادھر بھی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو دوسری سے شادی کرو اور ادھر بھی چاہتے ہو جو مال دیا واپس لو، نہیں۔ جب تمہارا اس پر دل تھا تو اس کو تم نے بہت سارا دے دیا اور اب تمہارا ادھر دل آیا تو اس کا مال واپس لے کے تم ادھر دینا چاہتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ ویسے ہی نامردی ہے، ویسے ہی پستی اور گھٹیا پن۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیوں کر وہ مال واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو، نزدیکی کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بڑا پکا شدید اقرار عہد لے چکی ہے، مراد نکاح ہے، یعنی تمہارے درمیان اتنا بڑا وہ جو اس نے تم سے نکاح کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو ساری عمر، ایک لحاظ سے ساری عمر کا تھا کہ تم نے اکٹھے رہنا ہے، تب اس نے اپنا وجود تمہارے سپرد کیا، ورنہ وہ نہ کرتی۔ اب تمہارا دل کچھ اور کرنے کا ہے، تم اس سے مال لینا چاہتے ہو،
اللہ یہ دو باتیں یاد کرو، تم ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے اور اس عورتوں نے تم سے ایک بہت ہی پکا عہد لیا تھا، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ غلیظ جو ہوتا ہے اردو زبان میں معنی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، غلیظ ہوتا ہے جو بہت ہی سخت گہرا، اس معنی میں محکم. تو یہ معاملہ بیان کیا، عورتوں کو دیے ہوئے مال واپس نہیں دے. اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے مرد جو ہے عورت وہ جب ان کی جدائی ہوتی ہے عدالتوں میں کیس کرتے ہیں، مرد وکیلوں کو عادت پڑی ہوتی ہے بدکاری کا الزام لگانے کی. جب وہ کیس بنا رہے ہوتے ہیں عدالت میں کرنے کے لیے، اگر وہ شوہر جو ہے، مجھے ایک نے خود بتایا کہ میں نے کہا وکیل سے کہ بھائی نہیں اس نے جیسی بھی ہے مجھ سے لڑائی ہوگی اس کی، لیکن اس نے یہ حرکت نہیں کی جو آپ بیچ میں لکھ رہے ہو. وہ مردوں سے تعلقات تھے اس کے. اس قدر بے شرم اور بے دین ہو جاتے ہیں پروفیشنل اپنے آپ کو کہنے والے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے جو مرضی جھوٹ لکھنا ہے تو آپ کا مال حلال ہو جائے گا کما کے اس پروفیشن سے. بے دینی کی انتہا ہے. اس نے کہا میں نے منع کیا، میری بیوی نے یہ حرکت نہیں کی، ٹھیک ہے اس کی میرے سے نہیں بنی لیکن وہ پاک عورت ہے، اس کے کسی مرد سے تعلقات نہیں. اسے کہتا ہے پھر آپ ویسے کہ کیس ہارنا آپ نے، یہاں کے اپنے تقاضے ہیں، یہاں پہ الزام لگانا پڑے گا عورت بدکار ہے. اس نے کہا بھائی دیندار آدمی تھا، اس نے کہا یار میں ہارتا ہوں تو ہار جاؤں، یہ غلط بات تم نے کیس میں کھولی، اور وہ ہار گیا. وکیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو اپنی فیس لوں گا لیکن میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں یہ سسٹم ہو گیا ہمارا. اس قدر کرپٹ ہو گیا کہ مثلا اتنا بڑا بہتان ہے، آپ کو پتہ ہے کسی عورت پر یہ بہتان لگایا جائے کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ثابت نہ کرے حد جاری ہوتی ہے اس پر. پتہ نہیں کتنے وکیل عدالتوں میں بیٹھے ہوں گے جن پر کئی حدیں جاری ہونے والی ہوگی، تو بڑے آرام سے اپنے موکل کو خوش کرنے کے لیے مثلا اس کا کیس جیتنے کے لیے عورتوں پر الزام لگا دیں. بہت ساری چیزیں ہم نے بہت ہلکی بنا دی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک دوسرے کو ماں اور بہن کی گالیاں نکالنا جس کا مطلب یہ ہو کہ تیری ماں نے زنا کیا، ایسی گالیاں نکالتے ہیں نا، بہن کی گالی نکالتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہن نے زنا کیا. اگر مثلا مولا جیسا حاکم موجود ہو پکڑ کے کوڑے مارے گا. قذف کی حد جاری ہو، کیا کہا جائے گا؟ جو تم نے کہا ہے کہ اس کو تم نے اس کی بہن کے بارے میں یا ماں کے بارے میں جو جملہ بولا ہے اس سے 4 گواہ لا کے ثابت کرو، اور اگر ثابت نہیں کرتے ہو تمہیں کوڑے لگائے گئے. یہاں پہ مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات لگے ہوئے سارے ان کاموں، ایک دوسرے پر بہتان تراشیوں میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا. اللہ نے جن چیزوں کو بتایا کہ یہ کرو گے تو خراب ہو جاؤ گے، لیکن ہم خراب ہو گئے. اب اس طرح کی بندہ کمائی کرے، اس طرح کی وکالت کر کے آرام کھا کے بہتان لگا کے اس کے بعد عمرے پہ چلا جائے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، اس کے بعد وہ مثلا ماہ رمضان کے روزے جو ہے سارے جا کے خانہ کعبہ میں رکھے جا کے. نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دین خراب کر کے اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتا ہے. آپ بات کو سمجھیں، یہ رشوت ہے. اس کا تصور رشوت کیا ہے؟ میں نے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے، یہ پیسے رکھ لو میری جان چھوڑو. یہ نہیں کرتا اللہ، نہ اللہ قبول کرتا ہے، نہ اللہ کا رسول قبول کرتا ہے. نہ قبول تو کیا کرتا ہے، وہ دشمن ہوں گے. اپنے سے گھڑا ہوا دین اور بعض الٹے سیدھے لوگوں سے لیا ہوا دین وہ انسان کو یہاں سے خراب کر دیتا ہے، کرپٹ کر دیتا ہے، مینٹیلٹی کرپٹ کر دیتا ہے. صدق اللہ العلی